میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے۔ تجھے رائیگانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے۔ تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈندیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا؟ تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر میرا تھا اور ایک تیرا؟ قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، قدم جیسے ساپا گاما پاگا سارے، وہ طبلے کی ترکت پہ تک دھن دھنک تن تنک تن دھنادن بہم چل رہے تھے۔ قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی۔ کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنے کلیاں گویوں کے آنے پہ ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے۔ کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگیں۔ تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پہ پلٹ کر مری تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی ترچھی لکیروں کو خم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں، جیومیٹری کو جنم دے سکیں۔ اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانے سے بھاگے ہوئے میرے رستے پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانش میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پہ کہیں ہے، مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے۔ تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے؟ ان کی آنکھوں کو تو چوں میسر نہیں ہے۔ یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زماں میں، ہر ایک علم و فن میں، ہر ایک داستاں میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے۔